ایک ایسی زمین جس پر ایک ایسا حکمران حکومت کرتا تھا جو تخت کے ساتھ اپنا خدا ہونے کا دعوے دار بھی تھا. وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کے سامنے لوگ زمین پر نہیں بلکہ سجدوں میں چلا کرتے تھے. جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے. اور پھر آخرکار پھر ایک ایسی رات آئی جس رات نے اس بادشاہ کی نیند ہی چھین لی. اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ صرف پانی کی ایک بوند کا مقابلہ بھی نہیں کر سکا. اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک اسے عبرت کا نشان بنا دیا. یہ تھا مصر، اس دور کا سب سے طاقتور ملک. دریائے نیل کے کنارے بسا ہوا شہر جہاں فصلیں سونا اگلا کرتی تھی، بازار بھرے ہوا کرتے تھے اور محل پتھر کے نہیں بلکہ ان کے غروروں سے بنے ہوئے تھے. اور ان سب کے درمیان ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اور وہ تھا فرعون. پورے مصر میں اس کا حکم ایک قانون نہیں تھا بلکہ ایک عقیدہ تھا. لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے. اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ بات سن کر پورا مصر اس کے سامنے جھک جایا کرتا تھا اور خاموش ہو جایا کرتا تھا. میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اسی مصر میں ایک ایسی قوم بھی تھی جو کبھی روشنی نہیں دیکھا کرتی تھی، اور وہ قوم تھی بنی اسرائیل. ان کے گھر الگ، ان کے لباس الگ، اور ان کی زندگی بھی الگ تھی، اور ان کو زبردستی غلام بنا دیا گیا. ان کے مرد صبح سے لے کے شام تک پتھر اٹھاتے اور محل بناتے، اور رات کو تھکے ہارے گر پڑتے. ان کی عورتوں کو صرف اس لیے زندہ رکھا گیا تاکہ غلامی کا یہ سلسلہ چلتا رہے. فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، Bloody civilians. کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی. ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا. اس نے خواب میں دیکھا بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلتی ہے جو مصر کے گھروں کو جلا رہی ہے. بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہے. فرعون ہراسا ہو کر جاگ اٹھا، اور اس کی زندگی میں یہ پہلا ایسا واقعہ تھا جس میں فرعون اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس رات نجومیوں اور غیب دانی کے دعویٰ کرنے والوں کو دربار میں بلایا گیا اور ان کو ایک خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جس نے تاریخ بدل دی. اور اس خواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے اس سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. لیکن یہیں سے فرعون کا خوف غرور میں بدلنے لگا. جب دل میں ڈر آئے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جاتی ہے ایک ظالم پیدا ہوتا ہے، اور وہ ظالم تھا فرعون. فرعون نے سوچا کہ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں. اور پھر وہ ایک حکم لکھا گیا، بلکہ قانون نہیں، وہ ایک قتل نامہ تھا. فرعون نے کہا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے. اس فیصلے کے بعد شہر شہر تلوار چلی، کئی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی اور ہزاروں معصوم بچے قتل ہو گئے. اسی ظلم کے دور میں ایک ایسا طوفان آتا ہے جس طوفان کا نام تھا موسیٰ. آخرکار اسی دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں. ان کی والدہ ہمیشہ خوف میں رہتی تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی، اسے دودھ پلاتی رہنا، اور جب بھی خطرہ محسوس ہو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا، اور خوف نہ کرنا، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے. روایت کے مطابق ماں نے خاموشی سے ایک صندوق تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا.
دریا بہہ رہا تھا اور اس پر ایک ننھا سا صندوق۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا اسے دور سے دیکھتے رہنا اور اس کے قریب نہ جانا۔ آخر کار وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے دیواروں کے ساتھ جا ٹکرایا۔ آخر کار فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے وہ صندوق کھلوایا اور جیسے ہی اس میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رحم ڈال دیا اور وہ فوراً بولی کہ اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اس قوم کا بچہ جس کی نسل فرعون کئی حصے مٹا چکا تھا اور لگاتار مٹا رہا تھا، اور غرور سے بولا یہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن یہیں سے فرعون کا زوال کا وقت شروع ہو گیا۔